یہ آخری بات ہے، آج کا درس آپ کو پتہ ہے تفسیر کا تو ہونا نہیں تھا، بس یہ میں نے کہا پیش کر دوں۔ ہوا یہ کہ 3 آدمی بیٹھے ہیں، بولیے کتنے؟ 3 آدمی۔ ایک بولا کہ اس وقت سب سے بڑا سخی، کیا اگر وہ سارے چھپا کے کرتے تو لوگ یہ چرچے کرتے؟ پتہ چلا کہ صرف چھپا کے خرچ کرنا نہیں ہے، میں نے چاروں طریقے قرآن سے بتائے ہیں۔ اس نے کہا سب سے بڑا سخی اس وقت سعد بن قیس بن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوسرا کہنے لگا اس وقت سب سے بڑا سخی حضرت علی کا بھتیجا ہے، عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جعفر۔ تیسرا کہنے لگا نہیں بھائی، میری نظر میں سب سے بڑا سخی قرابۃ الاوسی رضی اللہ تعالیٰ، اوسا بھی پڑھ سکتے ہیں، اوسی بھی پڑھ سکتے ہیں، سین کے ساتھ ہے، سا کے ساتھ نہیں۔ قرابۃ الاوسی پڑھیے رضی اللہ ہو۔ اس نے کہا نہیں سعد بن قیس بن علقمہ۔ اس نے کہا نہیں عبداللہ بن جعفر۔ اس نے کہا نہیں عروبۃ الاوسی۔ انہوں نے کہا یار لڑو نا، اپنے اپنے سخی کے پاس جاؤ، سوال کرو، پھر واپسی پہ فیصلہ کریں گے بڑا سخی کون ہے۔ اللہ۔ تو وہ جس نے کہا تھا کہ سعد بن قیس بن علقمہ سب سے بڑے سخی ہیں، وہ گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ دروازہ کھٹکایا، نوکرانی باہر آئی، لوڈی۔ اس نے پوچھا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہا بھائی میں مسافر ہوں، حضرت سے ملنا ہے، مجھے مدد چاہیے، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس نے 300 اشرفیوں کی تھیلی دی۔ یہ نوکرانی کی بات کر رہا ہوں بھائی۔ اور کہا وہ اونٹوں کا بڑا ہے، جو تجھے اونٹ پسند آئے لے جاؤ، اگر ضرورت سے کم ہو تو جب حضرت جاگیں گے پھر آ جانا، وہ بھی مدد فرما دیں گے۔ جب حضرت کی آنکھ کھلی تو وہ کہنے لگی جی ایک سائل آیا تھا، تو گھبرا گئے حضرت۔ فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی مجھے آپ کا پتہ تھا، میں نے 300 اشرفیوں کی تھیلی دے دی اور ایک اونٹ دے دیا۔ فرمایا واہ، تو نے میری سخاوت کی لاج رکھی ہے، میں اسی خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جا۔ وہ جس نے کہا تھا کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے سخی ہیں، وہ جب حضرت سے ملنے گیا تو حضرت اونٹ پر اپنا سامان رکھ رہے تھے، معافی چاہتا ہوں گھوڑے پر، وہ کئی سفر پہ جا رہے تھے۔ این جب حضرت نے گھوڑے کے پلان میں پاؤں رکھا، اوپر چڑھنے لگے، اس نے سلام کیا تو حضرت نے اوپر والا پاؤں نیچے رکھ لیا اور ایک پاؤں اندر رکھا ہوا ہے، قد بڑا تھا۔ تو یہ کہنے لگا حضرت بڑا مجبور ہوں، مسافر ہوں، کچھ نہیں ہے، آپ تو ماشاءاللہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، خاندان ہاشمیہ کے چشم و چراغ ہیں، میری مدد کر دیں۔ تو آپ نے دوسرا پاؤں بھی گھوڑے سے نکال لیا، اشرفیاں بھی تھی، گھوڑے کا سامان بھی تھا۔ آپ نے فرمایا یہ گھوڑا بھی لے جا، سامان بھی لے جا، اگر ضرورت پوری نہ ہو تو پھر آ جانا اور دے دوں گا۔ اب وہ تیسرا جس نے کہا تھا قرابۃ الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے سخی ہیں، وہ جب گیا تو حضرت قرابہ نماز پڑھنے آ رہے تھے، 2 غلاموں کے سہارے پر، ایک غلام کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، دوسرا دوسرے غلام کے کندھے پر، اور نظر ان کی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے سلام لیا اور کہنے لگا حضرت بڑا غریب ہوں، مسافر ہوں، میری مدد فرما دے۔ تو حضرت قرابہ نے ایک ٹھنڈا سانس لیا، کہنے لگے ہائے کم بختی، تو بھی اس وقت آیا میرے پاس جب میری پوری دنیا میں صرف یہ 2 غلام ہی ہیں میرے پاس، اور میرے پاس کوئی شے ہوئے۔ پھر ان دونوں غلاموں سے ہاتھ اٹھا لیے، کہا یہ لے جا، ان کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لے۔ تو وہ کہنے لگا حضرت آپ کی سخاوت کو سلام، میں نہیں لیتا، آپ کے پاس تو صرف یہ 2 ہیں، آپ مجھے دے دیں گے، آپ کیا کریں گے؟ فرمایا بیٹے سخیوں کا کام نہیں ہے چیز دے کر واپس لینا، میری بےزتی نہ کر، یہ لے جا، اگر تو نہیں لے گا تو میں ان کو آزاد کر دوں گا، واپسی کبھی نہیں لوں گا۔ تو وہ اس نے لے لیے دونوں۔ تو پھر حضرت کو تو راستے کا پتہ نہیں تھا، نبینے تھے، کبھی اس دیوار میں ٹکر لگ رہی تھی، کبھی وہاں ٹھڈا کھا کے گر رہے تھے۔ جب یہ مسجد سے واپسی آئے تو دیواروں سے لگ کے ان کے چہرہ زخمی ہو چکا تھا، یوں گالیں ساری زخمی ہو گئی اور خون ٹپک رہا تھا۔ جب یہ تینوں واپس جمع ہوئے، اپنے اپنی سخی کی سخاوت بیان کی، تو فیصلہ یہی دیا
کہ سب سے بڑے سخی عرابۃ الاوسی ہے، پڑھیے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہمارے بڑوں کی تاریخ ہے، وہ اس طرح اللہ کی راہ میں مال لٹایا کرتے تھے، اور اللہ نے قرآن بڑا پڑھا ہے کہ میں دینے والوں کو کمی نہیں آنے دوں گا۔ بولو دینے والوں کو کمی، تو پھر ہو مسلمان اور کنجوس ہوئے، کلمہ پڑھے نبی کا اور کرے کنجوسی۔ میرے نبی نے تو نہیں پاس ہوتا تھا تو یہودیوں سے قرض لے کر ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر دیتے تھے۔ یہ ہو گیا۔ ایک آخری بات بتا